یہ کیفیت، یہ چلن ہمارے معاشرے میں کہاں سے آیا کہ رمضان کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی ایک مسلمان کی، یہ دونوں میں فرق ہو اور چینجنگ ہو؟ اس میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا سطحی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف عمل کی کمزوری نہیں ہے، یہ صرف ہمارے کردار کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ بیسکلی اس کی بنیاد میں ایمان کی کمزوری موجود ہے۔ اگر ہمارے ایمان میں کمزوری نہیں ہوتی، اور دوستو خدا کی قسم اس سے بڑا سنگین مسئلہ ایک مسلمان کے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں آپ اس کی سنگینی کا احساس کر پاتے ہیں یا نہیں، کہ ایک مسلمان کی زندگی میں ایمان کا کمزور ہو جانا یعنی نتھنگ، زیرو بٹے سناٹا۔ اگر ایک مسلمان کی زندگی میں ایمان کمزور ہو جاتا ہے، وہ دولت مند ہوا کرے، وہ خوبصورت ہوا کرے، اس کے پاس اچھے لباس ہوا کریں، اس کے پاس آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی بلڈنگیں موجود ہوا کریں، وہ بڑا طاقتور ہوا کرے، وہ بڑا بزنس مین ہوا کرے، وہ بڑا تاجر ہوا کرے، دنیا میں وہ بڑا صاحب منصب ہوا کرے، وہ بڑا عزت دار ہوا کرے، وہ بڑا منصب دار ہوا کرے، وہ بڑا تاجر ہوا کرے، بڑا سیاسی ہوا کرے، جو کچھ ہوا کرے، لیکن ایک مسلمان کی زندگی میں سب کچھ ہو کر اگر اس کے اسلام کی بنیاد کھوکھلی ہو جائے تو سب کچھ ہو کر بھی رب کی بارگاہ میں جب میزان قائم کیا جائے گا تو رب تمہاری تجارتوں کو نہیں تولے گا، رب تمہاری دولتوں کا وزن نہیں فرمائے گا، رب تمہاری اونچی عمارتوں کو نہیں دیکھے گا، رب تمہارے خوبصورت بدن کو نہیں دیکھے گا، رب تمہارے خوبصورت کپڑوں کی طرف نگاہ نہیں فرمائے گا، بلکہ دوستوں رب جس چیز کو دیکھے گا وہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ تمہارا ایمان ہے۔ اگر ایمان موجود ہوگا تو عمل بھی کام آئے گا، اور اگر ایمان کی بنیادیں کھوکھلی ہوگی تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے۔ ایک مسلمان یہ آخرت کے لیے جیتا ہے، یاد رکھیے، اس کا جینا در حقیقت مرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مسلمان صرف جینے کے لیے نہیں جیتا، مسلمان مرنے کے لیے جیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے رب نے اس حقیقت سے اس کے سامنے پردہ اٹھا دیا ہے کہ تمہاری دنیا کی زندگی یہ آخری چیز نہیں ہے، یہ آخری اسٹیشن نہیں ہے، یہ آخری منزل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پری اسٹیشن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا یہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا بو گے وہاں ویسا کاٹو گے۔ تو یاد رکھیے ہمیں اسی طرح جینا ہوگا، ہمیں دنیا کو اسی طرح لینا ہوگا کہ یہ دنیا ہماری آخرت میں کام آئے۔ وہ اور قومیں ہو سکتی ہیں، وہ اور مذاہب کے ماننے والے ہو سکتے ہیں جن کی دنیا میں ان کی زندگی ختم ہو رہی ہو، جن کی دنیا میں ان کا سب کچھ ختم ہو رہا ہو، جن کا سب کچھ دنیا ہو، مگر ایک مسلمان کے لیے اس کی دنیا سے شروع نہیں ہوتی بلکہ اس کی زندگی آخرت سے شروع ہوتی۔ کیوں؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے قرآن نے ہمیں جو سبق سکھایا، ہمیں جو تعلیم دی، ہمیں جو بتایا، وہ یہی بتایا کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے بلکہ دنیا ایک پل ہے جسے پار کر کے ہمیشہ کی زندگی کی طرف بڑھنا، ایک ایسی زندگی کی طرف جس کو پھر فنا نہیں ہے، جس کی پھر انتہا نہیں ہے، جس کا پھر اینڈ نہیں ہے، جس کا پھر خاتمہ نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمان یہ مرنے کے لیے جیتا ہے، جینے کے لیے نہیں۔ اسی لیے آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے جس برائی کا سرا آپ تلاش کرتے ہوئے اس کے انجام تک پہنچیں گے، ہر برائی، ہر فساد کا سرا جہاں جا کر ختم ہو رہا ہوگا، آپ کو وہاں کسی نہ کسی شکل میں ایمان کی کمزوری اس کی بنیاد میں نظر آئے گی۔ اگر ایمان کمزور نہ ہو تو خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر بیج سلامت ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بیج سے کومپل نہ پھوٹے، کومپل پھوٹ کر زمین کا سینہ چیر کر یہ روئے زمین پر نظر نہ آئے۔ اگر ایک معمولی سا بیج، ایک گیہوں کا دانہ، ایک چاول کا دانہ، ایک جوار کا دانہ، ایک باجرے کا دانہ، ایک کسی معمولی پھل کا دانہ اگر اپنے اندر اس کے اندر صحت ہو، سلامتی ہو، کمال ہو، پورا پن ہو، اگر اس کے اندر میرے رب نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنی ناتوانی کے باوجود، اپنی ہزار کمزوریوں کے باوجود طاقتور اور ٹھوس زمین کا سینہ چیر کر روئے زمین پر باہر آ کر اپنے وجود کا اظہار زمانے والوں کے سامنے کرتا ہے، تو کیا ایمان اس کمزور بیج سے بھی کمزور بنیاد
یاد رکھتا ہے کہ اگر وہ کسی سینے میں موجود ہو تو عمل کا پھل لے کر روئے زمین پر موجود نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ ایمان دنیا کی آخری درجے کی مضبوط چیز ہے۔ ایمان کے آگے ہمارے اسلاف نے بتایا کہ ایمان کے آگے پہاڑ ہل سکتا ہے، پہاڑ ہٹ سکتا ہے، دریا اپنی موجیں روک سکتا ہے، دریا اپنی روانیاں بدل سکتا ہے، دریا اپنے رخ موڑ سکتا ہے، مگر مسلمان کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوتا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج سب سے پہلے جو چیز ہلتی ہے، ڈگمگاتی ہے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ دوستوں، میں کوئی حکم لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، مگر اور نہ ہی میں یہ جرأت کر سکتا ہوں، نہ میں یہ جسارت کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے ایمان پر کوئی حکم لگاؤں، مگر اگر مالی نے، اگر کھیتی باڑی کرنے والے کسی کسان نے اگر زمین میں بیج ڈالا تھا اور وہ بیج اگر اپنے آپ کو کومپل کی شکل میں اور پودے کی شکل میں اگر زمین کے اوپر نہ لا سکا تو کسان کیا کہتا ہے؟ مالی کیا کہتا ہے؟ یہ بیج خراب تھا، بس فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کا ایمان آپ کے اندر عمل کی کیفیت پیدا نہیں کر پا رہا ہے، اگر آپ کا ایمان اگر آپ کو اتنی حرکت بھی نہیں دے پا رہا ہے کہ آپ 5 وقت اپنے رب کے آگے رکوع اور سجدہ کر سکیں، تو پھر آپ ہی حکم لگائیے۔ یہ بیج بھی آپ کا ہے، اس کی کومپلیں بھی آپ کی ہے، اس کے پودے بھی آپ کے ہیں، آپ ہیں، آپ کا رب ہے اور آپ کا ایمان ہے۔ میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں میں ایمان کی سچی کیفیت پیدا فرما دے، ہمارے ایمانوں کو زندگی عطا فرما دے، ہمارے ایمان کو کمال کی کیفیت عطا فرما دے، وہ کمال جو ایک ایمان جو ہمارے دلوں کی زمین پر ایک سچا بیج بن کر، ایک پورا بیج بن کر، ایک کامل بیج بن کر عمل کی صورت میں کومپل لائے، پودا لائے، پھل لائے، پھول لائے اور اس کی شاخوں پر عمل کی پتیاں لگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان میں مضبوطی اور کمال پیدا فرما دے اور اپنے لیے اعمال کرنے کی طرف ہمیں متوجہ فرما دے۔